یہ کسی خاص عبادت کا نتیجہ تھا یا کیا تھا؟ اللہ رب العزت کی طرف سے اصل میں نبیوں کو تو وحی ملتی تھی، اور نبیوں کے بعد جو لوگ ہوتے تھے انہیں آپ ولی اللہ کہتے ہیں۔ یہ علم مطلب ایک عجیب و غریب قسم کا علم ہوتا ہے جس میں اللہ رب العزت الہام کے ذریعے انہیں سب کچھ دکھاتا رہتا ہے، بتاتا رہتا ہے۔ ایسے لوگ قیامت تک رہیں گے، کیونکہ اب نبی تو نہیں آئیں گے، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں۔ اب تو جو لوگ بھی اللہ والے ہوں گے جنہیں اللہ رب العزت اپنے غیب میں سے کچھ علم دینا چاہے گا تو وہ الہام کے ذریعے علم لدنی کہلاتا ہے، تو اس سے فائد سے ہو۔ اور ایسے لوگ فقیر لوگ ہوتے ہیں بالکل، یہ دنیا سے متوازن ہوتے ہیں۔ مذہب یا قومیت کے اثرات شخصیت میں ہوتے ہیں، جیسے سلسلہ مذہب ہے اور آگے تک یہ سلسلے ملتے ہیں، تو کیا یہ اثرات شخصیت پر شخصیت آتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کلیت کا یا نسب کے اثرات پیڑھی در پیڑھی چلتے رہتے ہیں؟ نہیں چلتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا کہ میں وہ ہوں جو زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ پیدا کرتا ہوں، اور یہ ثابت بھی کر دیا کہ نوح علیہ السلام سے ان کا کافر بیٹا پیدا کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے باپ اذر جو کافر تھا اس سے ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی کو پیدا کیا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نسب در نسب کچھ، اللہ رب العزت جب تک چاہے 1 2 3 نسلوں تک یہ سلسلہ چل بھی سکتا ہے، مگر چاہے تو ختم بھی کر سکتا ہے۔ تو میں نے آپ کو مثالیں قرآن سے دی ہوں۔ جیسے بعض بڑے بڑے بزرگوں کے واقعات ہیں، بزرگوں نے بعد میں زیارت کر کے اللہ کے رسول بعد میں زیارت کی واقعہ ہے، کہ کیا تمہیں یہ پتا کہ ہماری قومیت سے ہیں، تو اس بات کے بارے میں اصلاح چاہتا ہے کہ وہ دیا گیا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ چلے چلے آ رہے ہیں ان کے بارے میں سوال ہے، تو جن لوگوں کو اللہ پاک رکھنا چاہے ان لوگوں کو تو پاک رکھ سکتا ہے، لیکن تمام تر ہو اس طرح نسب چلتا رہے، ہر خاندان کے تمام تر لوگ نیک ہو اور تمام تر لوگ بد ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لیں گے شجرہ اگر چاہو تو وہ پاک شجرہ ہے بالکل، ان میں ان نیک لوگوں کا نام اللہ رب العزت نے باقی رکھا ہے اور یاد بھی ہے لوگوں کو، شجرہ پورا یاد ہے، لیکن وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام تر بھائی صحیح ہو، ہر خاندان کے تمام تر لوگ نیک ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں ان میں سے جس نسل سے حضور کو پیدا کرنا تھا اس نسل میں 1 2 لوگ نیک پیدا ہوتے رہے، ان کی شادی ہوتی رہی اور وہ پاک رحموں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہے ایک حساب سے، پورا کا پورا نسب پورا شجرہ وہ اس طرح بیان ہوتا ہے۔ لیکن آپ کا جو سوال ہے وہ پورے خاندان پورے مطلب ایک حساب سے کلیت وہ نہیں ہو سکتا کہ پورا خاندان نیک ہو یا پورا خاندان بد ہو۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج بھی زیارت کی جا سکتی ہے کسی طریقے سے؟ بالکل کی جا سکتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں تو کی ہی جا سکتی ہے، کیونکہ ایک حدیث پاک ہے حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، مطلب شیطان بھی حضور کی شکل میں نہیں آ سکتا، اس حدیث سے یہ بات تھی، تو بالکل ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے۔ میرے پاس ایک 9-10 کتابوں کا مجموعہ ہے، اس کا نام جو ہے وہ سیرت النبی اور مثال النبی نام کر کے ہے، پورا 10 کتابوں کا وہ سیٹ ہے۔ اس میں تمام تر لوگوں کے انہوں نے خواب ہی اکٹھے کیے ہیں، یا بہت سے ایسے بھی انہوں نے واقعات بیان کیے کہ جو بنفس نفیس لوگوں کی ملاقات بھی ہے ان سے یا اشارے ملے۔ ان میں ایک دیوبند کے مدرسے کا واقعہ بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ہے وہ نیند رکھی تھی، یا ایک جامع مسجد دلی کے اس جو اس ٹائم حوض ہے وہاں ایک جنگلہ لگا ہوا ہے، وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں وہاں پہ، تو اس نے دوڑ لگا دی ایک دم آم کے پھول، اور وہاں جا کے دیکھا تو وہ جگہ بالکل وہی جگہ گیلی تھی۔ جب میں نے وہ واقعہ اس کتاب میں پڑھا تو میں اسپیشل زیارت کرنے گیا تھا اس جگہ کی، اور وہاں انہوں نے جنگلہ لگایا ہوا ہے، آج بھی حوض کے کنارے پہ وہ جگہ دلی جامع مسجد آپ لوگوں کو دکھ جائے گی۔ تو ایسا ہوتا ہے، اب بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، اور قیامت تک رہے گا تو سلسلہ۔ اللہ والے جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا تب تک قیامت برپا نہیں ہوگی۔
اور جو اللہ اللہ کہنے والا ہوگا وہ بنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر اللہ کہے گا تو اللہ کو منظور ہی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کمپلیٹ کلمہ ہے. صرف لا الہ الا اللہ پہ کام نہیں چلے گا, ضروری ہے محمد رسول اللہ. تو اس کا کوئی خاص طریقہ ہے زیارت کرنے کا, کوئی خاص دعا؟ دیکھو جی, میں اکثر یہاں میرے خیال 2-3 بار یہ سوال ہو چکا, میں بتا دوں گا. ویسے تو یہ صرف اور صرف کرم اور فضل کی بات ہے, جس پہ اللہ کے رسول کرم کر دیں, فضل کر دیں, انہیں زیارت ہو جاتی ہے. لیکن کچھ بزرگوں نے کچھ طریقے لکھے ہیں, درود شریف کی کثرت. اور ایک کتاب میں نے پڑھا تھا کہ سورہ توبہ قرآن میں 9ویں سورت ہے, اس کی آخری 2 آیتیں اگر مغرب کے بعد کوئی اپنا یہ معمول بنا لے کہ فرض نماز اور سنتوں کے بعد 2 نفل پڑھے, دونوں رکعت میں الحمد شریف کے بعد وہ 2 آیتیں پڑھے, تو اللہ کے حکم سے اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے. مجھے الحمدللہ کئی سال ہو گئے پڑھتے تھے اور اس کا فائدہ ملا. سورہ توبہ آخری 2 آیتیں میں نے صرف اسی لیے آپ لوگوں کو بتائی کہ جو بھی شوق اور ذوق رکھتا ہو, کیونکہ میرے خیال میں تو جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار دیکھ لیا تو اس کی زندگی میں تبدیلی ضرور آتی ہے. کس قسم کی تبدیلی؟ تبدیلی نیکی کی, اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف بڑھنے, اپنے کردار میں چینجنگ نظر آتی ہے. یہی تبدیلی نظر آتی ہے. ہاں سنتوں کے بعد. ہاں, اور کسی ذہن میں سوال ہو آپ بھی سوال کر سکتے ہو, میں کوئی سب بالکل چاہے اسلام کے خلاف ہی کیوں نہ ہو, آپ کے ذہن میں کوئی بات نہیں, سب کھلا ہے, بالکل منچ ہے. ہاں جی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زیارت آپ نے اس کا ویسے بھی نہیں کافی ہے, روز قیامت حساب کتاب میں اس کا کوئی نہیں. شریعت میں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ اس کا بروز قیامت اسے کوئی فائدہ ہوگا, اور عمل سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے آپ کو میرا جملہ پہلا والا جو سب سے پہلا جملہ تھا وہ یہی تھا کہ یہ صرف کرم اور فضل کی بات ہے. یہ جس پہ کرم اور فضل ہو جائے, عمل سے کچھ نہیں ہوتا. بعض ایسے لوگ بھی ہوئے کہ جو بے عمل تھے اور انہیں زیارت ہو گئی, لیکن اس کا کیا فائدہ ہونا اگر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی اور اس کے بعد آپ کے اندر تبدیلی نہیں ہے, تو کیا فرق پڑتا ہے. بات تو جب ہے کہ اس زیارت کو آپ سجو کے رکھو اپنے دل میں, اور اس کی وجہ سے آپ کے کردار میں, آپ کے حالات میں, آپ کے معاملات میں, آپ کی محبتوں میں, سنتوں کی طرف بڑھنے میں, اور وہ حرمتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا گئے, رشتوں کی حرمتیں, لوگوں سے محبت کی حرمتیں, وہ آپ کی زندگی میں نہ آئی تو بیکار ہے, تو کیا فائدہ ہو جائے. اس کا جو ہے یہ کہاں سے شروع ہوا؟ قبیلے کاسٹ یہ بہت سی چیزیں ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ برادری کاسٹ قبیلے کہاں سے شروع ہوئے. یہ اللہ نے شروع کیے ہیں. قرآن میں ایک آیت ہے کہ میں نے قبیلے اور برادری تمہاری پہچان کے لیے بنائی ہیں. اللہ رب العزت نے تو پہچاننے کے لیے کہ یہ فلاں قبیلے کا ہے, فلاں جگہ کا ہے, فلاں ایریے کا ہے, اس وجہ سے. لیکن ہم نے ان میں شدت اختیار کر لی اور آپس میں جھگڑے بنا لیے, جبکہ اللہ کی منشا صرف اور صرف پہچان تھی کہ اس طرح سے لوگ پہچانے جائیں. تو یہ تو شروعات سے ہی ہے سارا معاملہ. آج کل ظاہر میں بہت زیادہ کم نظر ہے ماحول کے اعتبار سے بھی, اور سوشل بھی بہت زیادہ تنبیہات ہے ماحول کے اعتبار سے. تو کیا آپ اپنی کوئی نشانی جو علامت کے طور پہ اس بات ظاہر کرتی ہو کہ ہاں مومن مسلم ہے, کوئی اس کو اختیار کر سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنی کوئی ایسی نشانی اختیار کر سکتے ہیں کہ ہم مسلمان لگے. یہ سوال ہے بھائی جی. دیکھو جی, اگر اوپر سے آپ نشانی اختیار کر رہے ہیں تو بیکار ہے, کیونکہ ریاکاری کو شرک خفی کہا بھی ایک حدیث آئی. بات یہ ہے کہ آپ کے رویے, آپ کے کریکٹر سے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں, جو حضور اور صحابہ اکرام کا طریقہ تھا.
اگر آپ نے صرف چہرہ مورا اور نشانیاں اپنے چہروں پہ سجا لی اور آپ معاشرے میں دیندار مشہور ہونے کے لیے یہ سب کام کر رہے ہیں تو سب ریاکاری ہے۔ بات تو جب ہے کہ پہلے آپ کا اندر والا سچا ہو، پھر آپ کا حلیہ ظاہر اچھا ہو۔ اگر آپ کا چبوترا مان لو صاف ستھرا اور آپ کا گھر گندا پڑا ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ بات تو جب ہے کہ آپ کا بنیان صاف ہو، اوپر کے کپڑوں سے نہیں اتنا معاملہ ہوتا، بعد میں کپڑے ہیں جو بنیان آپ کی صحت کو برباد کر دے گا، اصل تو وہ ہے۔ ہمارا معاملہ آج کل یہ ہے معاشرے کا کہ ہم اپنا ظاہر تو سجا کے لوگوں کو پیش کرتے ہیں اور ہمارا باطن گندا ہونا الٹا چاہیے کہ آپ پہلے اپنے مکان کے اندر سے صفائی کرتے لاؤ، پھر چبوترا صاف کریں۔ ہم چبوترا تو صاف کیے بیٹھے اور ہمارے مکان گندے۔ لوگوں کی ذہنیت یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے باتھ روم بہت صاف ستھرے ہو، ڈرائنگ روم چل جائے گا وہاں کبھی کبھی آتے ہیں، لیکن ہمارا سارا روڈ ڈرائنگ روم پہ ہے، ہمارے باتھ روم چیک کیسے ہوتا ہے؟ انسان کی بڑھتے آنے کے بعد اس کے اندر چڑچڑاہٹ جو پیدا ہوتی ہے، قرآن کے حدیث میں اس طرح سے سنت ہے جو عام انسان کو اس طرح کی چڑچڑاہٹ نہیں ہوتی۔ ان کا سوال یہ ہے کہ جو ضعیفی کی عمر میں چڑچڑاہٹ پیدا ہوتی ہے تو کیا نبیوں پہ بھی اس طرح کا کوئی معاملہ آیا ہے؟ نبیوں پہ معاملہ اس طرح کا آیا تو نہیں، لیکن نبیوں کے گھر والوں نے یہ بات ضرور سمجھی ہے کہ یہ سٹیا گئے یا یہ اس طرح کی باتیں کرنے لگے، جبکہ وہ حق تھا۔ جیسے یعقوب علیہ السلام کا قصہ قرآن میں آپ کو ملتا ہے سورہ یوسف میں کہ جب انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، تو ان کے گھر والوں نے پلٹ کے کہا تھا کہ آپ تو اسی خبت میں رہتے ہو، آپ سٹیا گئے۔ حالانکہ ضعیف تھے، نبی تھے، مگر ان کی بات حق تھی، کیونکہ جب وہ قافلہ یوسف علیہ السلام سے مل کے چلا تھا تب انہیں خوشبو آئی، جب اللہ نے چاہا انہیں تب خوشبو آئی کہ یوسف کی زندگی کی خبر ملنے والی، ورنہ وہ خوشبو جب بھی آ سکتی جب انہیں کنویں میں ڈالا گیا۔ کنویں میں پڑے پڑے کتنے دن وہ رہے، اگر وہ خوشبو یعقوب علیہ السلام کو اللہ چاہتا اس ٹائم آتی تو سون کے ان تک پہنچ جاتے، انہیں بچا لیتے، کنویں سے نکال لیتے۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے چاہا اپنے نبی کو آگاہ کر دیا، اپنے غیب میں سے علم دیا کہ یوسف زندہ ہے، اس کی خوشبو تک پہنچائی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض بھیجی کہ میرے باپ کی آنکھوں میں رکھو گے تو ان کی بینائی آ جائے گی۔ تو یہ سب وہ ثبوت ہیں کہ جو نبیوں کے لیے قرآن نے بیان کیے، حالانکہ وہ چڑچڑاہٹ نہیں تھی، مگر گھر والوں کو لگتا کہ ضعیف ہو گئے، اس طرح کی چڑچڑاہٹ ہے۔ نبیوں کا معاملہ بالکل عام آدمیوں کا الگ تھا۔ نبیوں کی نگرانی، نبیوں کی تربیت سب اللہ رب العزت کے ذمے تھی، اس لیے ان سے کوئی کوتاہی، کوئی گناہ اگر کبھی سرزد ہونے والا بھی ہوتا تھا تو روک دیا جاتا تھا۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے خود یہ بات کہی، زلیخا کے بہکاوے میں آ جاتا اگر اللہ مجھے اپنی کچھ نشانیاں نہ دکھاتا۔ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے، اس کا مطلب اللہ رب العزت اپنے نبیوں کی پوری نگرانی رکھتا ہے۔ اسی طرح سے آج بھی اللہ جن لوگوں پہ ٹرسٹ کرتا ہے، جن لوگوں کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، جن لوگوں کے ہاتھ میں شفا دے دے، جن لوگوں کی باتوں میں حکمت دے دے، بالکل اسی طرح سے ان کی نگرانی کرتا ہے۔ اگر بھروسہ کیا کسی میں، کسی کے ہاتھ میں شفا دے دی تو لازمی بات ہے اس کی نگرانی کرے گا کہ یہ گڑبڑ نہ کرے، ورنہ اللہ کے لیے کیا ہے دلوں کو موڑنا۔ آج مان لو ہمارے پاس بے انتہا بھیڑ آتی ہے لوگوں کی، اللہ کے لیے کیا ہے 1 منٹ میں ان کے دل موڑ دے، ایک بھی نہیں آئے گا یہاں، اس کا مطلب نگرانی ہے۔ اور کوئی بھی ہو، نبی جو گزرے خیر وہ تو اللہ کے چنندہ بندے ہوتے تھے، آج بھی جو اللہ والے لوگ ہیں وہ اگر اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگے کہ ہم تو بڑے چیمپئن ہیں اور ہم تو بڑا کام کر رہے ہیں اللہ کا، تو غلط فہمی میں ہے، کیونکہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، سب کو اللہ کی ضرورت ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیسے دے کے آزاد کرایا تو بہت بری حالت میں تھے، 2 دن کو ہوش ہی نہیں آیا، اتنا مار رکھا تھا ان کے مالک نے انہیں، کیونکہ غلام تھے۔ 2 دن بعد جب انہیں ہوش آیا ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بلال تم نے بہت اچھا کیا کہ تم نے اللہ کو چن لیا۔ تڑپ گیا بلال اسی حالت میں، بولے حضرت ایسی کوئی بات نہیں ہے،
بلکہ احسان اللہ کا ہے کہ اس نے مجھے چن لیا. تو جو بھی کوئی اللہ کے قریب ہے اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ میرے قریب ہے تو اس پہ اللہ کا احسان ہے, نہ کہ اس کا اللہ کا احسان ہے کہ میں اللہ کو کام کروں. اللہ تو کروڑوں اور وہ سال سے کائنات کو چلا رہا, پتہ نہیں کب تک چلائے. اس لیے جن لوگوں کا تھوڑا بہت حصہ اللہ کی طرف سے اس کائنات میں لوگوں کے کام آنے کا یا محبت کرنے کا ہے تو وہ اللہ کا احسان ہے اس پہ. ہاں جی, نیکی کا مطلب کس چیز سے بڑھتا ہے؟ حالات کے اعتبار سے, تقاضے کے اعتبار سے, یا فرقہ کے اعتبار سے؟ جیسے بات سامنے آتی ہے کہ سب سے پہلے اپنی ضرورت, پھر اکرام, پھر ایثار, جبکہ ایثار میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اجر عظیم کا وعدہ. تو نیکی کا وزن بڑھانے کے لیے حالات چاہیے, جیسے کہ آدمی مسجد سے نکلنا اور اس کے بعد کچھ نہ ہو تو اس کے دل کے اندر یہ تڑپ ہو کہ میرے پاس اگر ہوتا تو میں اس کو دیتا. تو اس طرح پر معاملہ ہوگا یا پھر اس بات پر معاملہ ہوگا کہ اگر کچھ پیسے ہیں اور پیسے میں سے کچھ دے دیا. ان کا سوال یہ ہے کہ نیکی کا معاملہ جو ہے وہ حالات پہ ہے یا سوچ پہ ہے؟ سارا کا سارا نیکی کا جو معاملہ ہے نا وہ آپ کے خیالات پہ ہے, حالات پہ نہیں ہے. بڑے بڑے کروڑ پتی ایسے ہیں جو سوچتے رہتے ہیں, نیکی نہیں کر پاتے. اور بہت سے ایسے پکڑ ہیں کہ نیکی کا کام, ایک میں آپ کو بتاؤں, عرفان صاحب جو میرے استاد ہیں, ایک بار وہ یہ بات بتا رہے تھے کہ جیلم میں ایک شخص ایسا تھا جو بہت ہی غریب تھا, اور جب صبح کو گھر سے نکلتا تھا تو راستے میں کیلیں چنتا ہوا جاتا تھا, کوئی کیل پڑی ہوئی ہو یا کوئی کانٹا ہو اس طرح کا, جو لوگوں کی موٹر سائیکل اسکوٹروں میں پنچر کرتا. کئی کلومیٹر کا سفر بس اسی چکر میں 8, 10, 20, 30 کیلیں روز سے ملتی تھی, اور وہ اٹھا کے نالے میں پھینکتا. وہ تھا ولی اللہ. اصل تو سارا کا سارا معاملہ خیالات کا ہے, پریشانی کا بھی اور نیکی کا بھی. کوئی بھی پریشانی کا یا نیکی کا معاملہ حالات کا نہیں ہوتا, خیالات کا ہوتا ہے. ایک ہی نیکی, ایک ہی پریشانی آدمی دو طریقے سے سوچتا ہے. ایک پہ کسی پہ کوئی بیماری ہے, کوئی پریشانی آئی, وہ یہ سوچے گا کہ میں ہی ملا تھا کہ اللہ کو, میں تو اتنا کام آؤں اللہ کے, میں ہی ملا تھا کہ پریشان کرنے. دوسرے پہ آئی تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے, تو نے مجھے یاد تو رکھا, کچھ میرے گناہ جھاڑنے ہوں گے, تو نے مجھے اس پریشانی میں ڈالا. تو یہ خیالات کا فرق ہے, حالات تو ایک سے ہوتے ہیں, اصل تو خیالات کا فرق ہے. یہی نیکی کا معاملہ. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ تو رحمت فرما, اے اللہ تو کرم فرما, یا اللہ ہم بہت گناہگار ہیں, اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں, یا اللہ تو بہت بڑا, تو بہت طاقتور ہے, یا اللہ اپنی طاقت سے, اپنی کبھی ہونے سے, یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہماری ساری ہمارے اندر آج ہی پیدا فرما, یا اللہ ہمیں جلن سے, حسد سے, بغض سے, غصے سے, تمام برائیوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ایمان والی زندگی, ایمان والی موت عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنی مخلوق سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں نرمی پیدا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں سے سختی کو دور فرما. اے اللہ قرآن کو سمجھنا آسان فرما. یا اللہ دین کو سمجھنا آسان فرما. یا اللہ دین پہ چلنا آسان فرما. یا اللہ پاک ہمیں جو بھی یہاں پہ ہم نے پڑھا, جو بھی سنا, اس میں عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس میں اگر کوئی شر ہو تو اسے ہمیں دور کر دیں. یا اللہ اس میں جتنے بھی خیر کے پہلو ہماری زندگی میں گزار دیں. ہم نے آپس میں محبت اور اتحاد پیدا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے بڑوں کا احترام اور چھوٹوں سے شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور کی حد درجے کی محبت عطا فرما. حضور کی خوابوں میں زیارت نصیب فرما. یا اللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تھا لوگوں کے ساتھ, اسی رویے میں چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کوئی کسی مذہب کا ہو, کسی برادری کا ہو, کسی سوچ کا ہو, یا اللہ ہمیں درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما, محبت کرنے کی توفیق عطا فرما, لوگوں کے ساتھ زیادہ کام آنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کسی قسم کا کوئی اکڑ یا تکبر ہمارے اندر ریاکاری ہو اسے دور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم آمین.